السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر 4th ایئر کلاس کے لیے ہے پراپرٹیز آف ایکس ریز۔ یہ کہتا ہے کہ دا امپورٹنٹ پراپرٹی آف ایکس ریز آر گیون بلو۔ کچھ پراپرٹیز ہیں جن کا نیچے ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی ہے ایکس ریز آر ناٹ ڈیفلیکٹڈ بائی الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈ، کہ ایکس رے الیکٹرک یا میگنیٹک فیلڈ سے ڈیفلیکٹ نہیں ہوتی ہیں، مطلب یہ ان پر الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کوئی خاص اثر نہیں کرتا۔ دس شوز دیٹ ایکس ریز آر نیوٹرل، اس کا مطلب ہوا کہ ایکس ریز نیوٹرل ہیں، نہ یہ پازیٹیو چارج ہیں اور نہ ہی یہ نگیٹیو چارج ہیں۔ دوسری ہے ایکس رے پروپیگیٹ ان اے اسٹریٹ لائن ہیونگ اسپیڈ ایکول ٹو اسپیڈ آف لائٹ، کہ ایکس ریز سیدھی لائن میں چلتی ہیں اور اس کی اسپیڈ جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ کے برابر ہے۔ اچھا، تیسری ہے ایکس رے افیکٹ دا فوٹوگرافک پلیٹ، کہ ایکس رے اس کے راستے میں اگر فوٹوگرافک پلیٹ آ جائے یا یہ فوٹوگرافک پلیٹ پہ پڑ جائیں تو وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو یہ اسے متاثر کرتی ہے فوٹوگرافک پلیٹ کو۔ اس کے بعد ایکس رے کاز فلوریسنس ان مینی سبسٹانسز، ایکس رے چمک پیدا کر سکتی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر، لائک بیریم پلاٹینو سائنائڈ، جیسے بیریم پلاٹینو سائنائڈ، زنک سلفائڈ وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر جب ایکس رے پڑتی ہے تو یہ اسپارک یا چمک پیدا کرتے ہیں یہ والے میٹیریل۔ دے آئونائز دا گیسز اینڈ آلسو ایجیکٹ الیکٹران فرام سرٹن میٹل آن وچ ایکس رے فال، یہ گیسز کو آئونائز کرنے یعنی آئونائزیشن کرنے گیسوں کی، اس کے لیے بھی کام آتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ الیکٹران نکال سکتے ہیں کسی بھی میٹل سے جس کے اوپر آپ ایکس رے ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی پراپرٹی ہے ایکس رے ہیو ہائی پینیٹریٹنگ پاور، کہ اس کی پینیٹریشن پاور جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے اور یہ میٹیریل کے اندر سے آر پار گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دے کین پاس تھرو مینی سبسٹانسز وچ آر اوپیک ٹو آرڈینری لائٹ، یہ بہت ساری ایسی چیزوں میں سے گزر سکتی ہیں ایکس ریز جو عام لائٹ کے لیے غیر شفاف ہوتے ہیں یا جن میں سے عام لائٹ نہیں گزر سکتی، مثال کے طور پہ فلیش یعنی گوشت۔ اس کے بعد ہے ایکس رے بینگ الیکٹرو میگنیٹک ویو کین بی ریفلیکٹڈ، ریفریکٹڈ، ڈائیفریکٹڈ اینڈ پولرائزڈ انڈر سوٹیبل کنڈیشن، کہ عام لائٹ کی طرح ایکس ریز جو ہے یہ بھی سارے پروسیس ریفلیکشن، ریفریکشن، ڈائیفریکشن اور پولرائزیشن وغیرہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کے کچھ یوزز اس نے لکھے ہیں، یوزز آف ایکس ریز، کہ ڈیو ٹو ہائی پینیٹریٹنگ پاور، اپنی ہائی پینیٹریشن پاور کی وجہ سے ایکس ریز آر یوزڈ ٹو انویسٹیگیٹ دا اسٹرکچر آف میٹل اینڈ ٹو ڈیٹیکٹ کریکس اینڈ بلو ہول ان میٹل پلیٹ، کہ اپنی ہائی پینیٹریشن پاور کی وجہ سے ایکس رے استعمال ہوتے ہیں کسی بھی میٹل کی اسٹرکچر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے اور کریک ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی میٹل کے اندر، یا کوئی سوراخ ہے کسی میٹل پلیٹ میں اس کو جج کرنے کے لیے۔ دوسرا استعمال ایکس رے کا، ایکس ریز آر امپلائڈ ان انڈسٹری ٹو ڈیٹیکٹ ڈیفیکٹس ان موٹر ٹائر، کہ یہ انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں ایکس رے تاکہ یہ موٹر ٹائر کے اندر نقصانات یا نقائص کو ڈھونڈ سکیں۔ اچھا، گولف اور ٹینس بال کے اندر بھی اگر کوئی کریک ہے تو اسے بھی ایکس ریز کی مدد سے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ایکس رے کین پاس تھرو فلیش اینڈ تھرو بونز، ایکس رے گوشت میں سے بھی گزر سکتے ہیں اینڈ ناٹ تھرو بونز، ہڈیوں میں سے نہیں گزرتے یہ۔ دے آر ایکسٹینسولی یوز ٹو ڈیٹیکٹ فریکچر اینڈ ڈیزیزڈ آرگن، اس لیے یہ کثرت کے ساتھ
ہڈیوں میں فریکچر ڈھونڈنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور متاثرہ اعضاء جو جسم کے ہوتے ہیں انہیں جج کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ڈینسٹی چینج ہو جاتی ہے، گوشت اور ہڈی کی ڈینسٹی الگ الگ ہوتی ہے، تو گوشت میں سے جو ایکس رے پاس ہو جاتے ہیں اس کی ڈینسٹی تھوڑی ہوتی ہے، ہڈی کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، اس میں سے ایکس رے پاس نہیں ہوتے ہیں، تو وہ والا حصہ ہڈی والا وائٹ رہ جاتا ہے ایکس رے پیپر کے اوپر، اور باقی سارا پیپر ایکس ریز لگنے کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں وائٹ پیج کے اندر وائٹ کلر کی ہڈیاں بلیک صفحے کے اوپر یا بلیک ایکس رے پیپر کے اوپر ہمیں وائٹ ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ دے آر ایکسٹینسولی یوز ٹو ڈیٹیکٹ فریکچر اینڈ ڈیزیزڈ آرگن، کہ یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں فریکچر ڈھونڈنے کے لیے اور متاثرہ جو ہے وہ اعضاء کو دیکھنے کے لیے۔ ایکس ریز آر یوز ٹو ڈسٹرائے ڈیزیزڈ ٹیشوز آف آ باڈی، کہ ایکس ریز جو ہے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اس سے آپ جو متاثرہ حصے ہیں جسم کے ان کے ٹیشوز جو ہیں، یہ خراب جو سیل ہوتے ہیں ان کے ٹیشوز کو ڈیمیج کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے بھی ایکس ریز استعمال ہوتی ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔